نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا صدق الله العظيم. گرامی قدر سامعین اور میرے معزز اساتذہ اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ مبارک اجتماع آقا دو جہاں سرور کونین سید الاولین والآخرین کی ولادت بسعادت کے سلسلے میں منعقد کیا گیا ہے. مختلف مقررین نے سیرت کے مختلف پہلو پر روشنی ڈالی ہے. میں اپنے ناقص مطالعہ کی روشنی میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خصوصیات بیان کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بے شمار انبیاء بھیجے. ان میں اکثر انبیاء کے احوال تو کیا ہم لوگ ان کے ناموں سے بھی ناواقف ہیں، لیکن ان سب کے باوجود ہم مسلمان ان انبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں. وہ اللہ کے منتخب بندے تھے. وہ اپنے وقت کے سب سے بہتر، سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ انسان تھے. ان پر آسمان سے وحی نازل ہوتی تھی. ان میں سے کسی کو کتاب اور کسی کو صحیفے عطا کیے گئے. انہیں مختلف معجزات عطا کیے گئے. انہیں عزت و عظمت سے سرفراز کیا گیا. میں ان سب باتوں کا اقرار کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ بعض ایسی چیزیں بھی تھی جو صرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی. علماء نے خصائص محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر مستقل کتابیں تصنیف فرمائی. وقت نہیں ہے کہ سارے خصائص آپ کے سامنے بیان کروں. میں صرف آپ کے سامنے وہ 5 خصائص بیان کرنے پر اکتفا کرتا ہوں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی ایک حدیث میں بیان فرمائے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی خصوصیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام میں رعب اور دبدبہ رکھا تھا. ظاہری طاقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی تھی. حکومت حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی عطا کی گئی. تخت و تاج کے مالک تو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی تھے. لیکن تاریخ شاہد ہے کہ جو رعب اور ہیبت اللہ تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں رکھی تھی وہ کسی اور نبی کے نام میں نہیں تھی. اور یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کا ظہور تھا. اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا. چنانچہ یہ وعدہ پورا ہو کر رہا. آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، کئی نامور بہادر ذہن میں تلوار بجھا کر آئے، مگر آقا کے چہرے انور پر نظر پڑی تو کام کر رہ گئے. بڑے بڑے سرکش قبائلات صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر دم بخود ہو جاتے. کئی علاقے بغیر کسی لڑائی کے فتح ہو گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری خصوصیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام رائے زمین کو سجدہ بنا دیا. دوسرے مذہب کا یہ حال تھا کہ عبادت ایک مخصوص مکان ہی میں ادا ہو سکتی ہے، اس سے باہر ادا نہیں ہو سکتی. یا صرف اپنے سامان میں خدا کو پکار سکتا ہے. عیسائی صرف اپنے کلیسے میں خدا کے آگے جھک سکتا ہے. ہندو صرف مندر میں پوجا پاٹ کر سکتا ہے. مجوسی صرف آتش کدہ میں عذاب بندگی بجھا سکتا ہے. بت پرست صرف بت خانے میں اپنے دیوتاؤں کی پرستش کر سکتا ہے. لیکن مسلمان کا خدا کسی زمان اور کسی مقام میں محدود نہیں. وہ ہر جگہ ہے، ہر وقت ہے. اسے ہر کوئی ہر جگہ پکار سکتا ہے. وہ قوم صحرا میں بھی ہے، بیروبار میں بھی ہے، آبادی اور ویرانے میں بھی ہے، زمینوں اور آسمانوں میں بھی ہے. وہ جیسے مسجدوں کے اندر ہے اسی طرح مسجدوں کے باہر بھی ہے. اس کا اعلان ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر منہ پھیرو ادھر ہی خدا ہے. ہر جہاں کلیم سجدہ بنا آستان راست، ہر جہاں کلیم سجدہ بنا آستان راست، جہاں سر جھکا دیا وہی مسجد بن گئی. معزز سامعین، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلے انبیاء اپنی اپنی قوم کے لیے مبعوث ہوتے تھے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے مبعوث ہوئے. حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کی دعوت محدود زمانے کے لیے تھی، مخصوص قوم کے لیے تھی، خاص علاقے کے لیے تھی. اس کے ان کے ماننے والے بھی محدود تھے. کسی کے ماننے والے 2 تھے، کسی کے ماننے والے 100 تھے، کسی کے ماننے والے چند ہزار تھے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا یہ حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں عرب کے کونے کونے سے لا الہ الا اللہ کی آواز بلند ہو رہی تھی. بخاری اور مسلم میں ہے کہ ایک دفعہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ عالم مثال میں میرے سامنے مختلف قومیں پیش کی گئی. بہت پیغمبر ایسے تھے کہ جن کے پیچھے صرف 1-2 آدمی تھے.
जिससे शवक झुक गई। फिर मुझे कहा गया उधर देखो, मैंने देखा तो उधर हर तरफ लोग ही लोग नजर आए। मुझे बताया गया ये सब तेरी उम्मत है। और भाई मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी खुसूसियत क्या थी? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत खाने के लिए भी थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौथी खुसूसियत क्या थी कि अल्लाह ताला ने आपको क़यामत के दिन मकाम शफ़ाअत अता की जाएगी। बड़े बड़े खुदाए लर्ज़ बंदे नाम होंगे कि आज हमारा क्या बनेगा। नस्ल नस्ली की आवाज़ें आ रही होंगी, हिसाब किताब के डर से कलेजे मुंह में आ रहे होंगे, जिस्म पसीने से शराबूर हो रहे होंगे। मेरे आका मेरे जैसे गुनाहगार को किसी शफी की तलाशी होगी और यही वो मौका होगा जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर जाएंगे और अपने मालिक से रो रो कर दुआ करेंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार सुनी जाएगी और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल की जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद पर फाइज किया जाएगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाहगारों की सिफारिश करेंगे। फिर हर उस शख्स को जहन्नम से निजात मिल जाएगी जिसके दिल में राय के दाने के बराबर भी ईमान होगा। और भाई मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पांचवी खुसूसियत जो सही बुखारी में बयान की गई और यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अंबिया के लिए माल गनीमत हलाल न था, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए माल गनीमत हलाल किया गया। बल्कि सबसे बाकीला सबसे ज्यादा बरकत वाला माल गनीमत है। मगर हाय मैं कैसे कहूँ कि आज हमारी कमजोरी की वजह से और अपने आका का दामन छोड़ने की वजह से दुनिया भर के काफिरों ने मुसलमानों के अमवाल और इनके